اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم live like علی die like حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام. اس سلوگن کے اوپر اٹلانٹا جارجیا کی 8ویں مجلس ہے جعفریہ امام بارگاہ کی. 8th مجلس ہے live like علی die like حسین کے اوپر. مسلسل 8 دن سے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے معروض ہے کہ ہم اپنی لائف کو اس پاتھ پہ لے کے جائیں، اس راستے پہ لے کے جائیں جو میرے مولا کا راستہ. الحمدللہ میں بڑی پراؤڈلی کہتا ہوں کہ اتنا ایک اویئرنیس تو پیدا ہو گئی. جو بات چیت میری آپ یہاں کے یوتھ کے ساتھ ہو رہی کہ چینج آیا، فیلنگز پیدا ہوئے، یہ ایفرٹس لگانے کے لیے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم اس راستے پہ، مولا علی کے راستے پہ ہم چلیں گے. جو جو باتیں میں نے بتائیں اس پہ عمل بھی کیا گیا. یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے ان مجالس کا. ایک آدمی بھی چینج ہوتا ہے نا، ایک آدمی، تو سمجھو آپ کامیاب ہو گئے. نبی موسیٰ اپنی پوری تبلیغ میں پوری پریچ جو کرے نبی موسیٰ، پوری تبلیغ میں، پوری لائف میں کتنے آدمی کو جمع کیے؟ 18. آپ امیجن کریں 400-500 ایئرس میں 18 آدمی، 18 مومن کو جمع کیا. اللہ کا رسول، ہمارے رسول کتنے جمع کیے؟ کربلا میں صرف 72 ریئل شیعہ جو فکر کیا. اس لیے کہ زیارت عاشوراء میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وارثہ میں بھی کہتے ہیں لعن اللہ امتن خطلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. سمیت بذالک فرضیت بے کیا مطلب ہے؟ کہ کربلا میں تھے، عراق میں تھے، عرب میں تھے، لیکن امام حسین کی کال پہ انہوں نے آنسر نہیں کیا، گھروں میں بیٹھ گئے. تو چھٹے امام کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے. سمیت میں سن کے خاموش بیٹھ گئے. تو یہ تو بہت بڑا چینج ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی میں اتنی اویئرنیس پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں کہ کل کی مجلس کے بعد سب نے کہا، بچوں نے کہا کہ گھر جا کے اعمال کیا. ویری گڈ. بچوں میں یہ فکر آ جائے. میری خواہش ہے، یہ میری کیا، یہ تو معصوم کی خواہش ہے کہ عمل یہ کرو. پہچان ہے تمہاری شیعت کی. لیو لائک علی کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے مولا کی زندگی، ان کی لائف کے اوپر ہم اپنے سوچیں. اور کل سٹیکرز کے بعد پھر تو ہر کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے 24/7 اگر لیو لائک علی ڈائی لائک حسین ہے تو پھر بندہ ویسے ہی نکلے گا جیسا علی چاہتا ہے. نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. آپ بزنس میں، آپ جاب میں ہیں، اس لیے کہ کیا کہا کہ ہر دن کربلا ہے، ہر زمین عاشوراء ہے. ہر دن عاشوراء ہے، ہر زمین کربلا ہے. کیوں کہا؟ کہ 24 آورز آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ کربلا 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 کربلا، عاشوراء عاشوراء. عاشوراء نہیں، امپورٹنس آف عاشوراء، مقصد عاشوراء. کیوں عاشورے میں امام کیوں شہید ہوئے، کیوں آئے کربلا میں؟ مقصد عاشورے کا وہ فکر میں رہے، وہ ذہن میں رہے تو انسان ہر برے کام سے بچتا جائے گا. اور اگر نہیں کرتے، یہ فکر نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے تو لائف تو گزر جائے گی. میری ٹاپک نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ یہ لائف جو گزر رہی نا،
کہ کس حالات میں ہم چلے جائیں گے. آج ایک جگہ میں تھا لنچ پہ, تو میں نے ان سے ایک بات کہی, ایسی بات چیت چل رہی تھی لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ معصوم کا جملہ ہے. کہ معصوم کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے نا اور وہ مر جاتا ہے, جب مر جاتا تو اس کو جب دفن کر دیتے, اس کی دفن کر کے خبر بند کر دیتے, تو اس کی روح یا وادی السلام جاتی ہے یا وادی برود جاتی ہے. تو معصوم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس روح کو کہتا ہے جا کر اپنی خبر کے اندر, اپنی گریو کے اندر جا کے اپنی باڈی کو دیکھ. مہینہ, 2 مہینے, 1 دن, 2 دن, 4 دن, 5 دن, 1 مہینے کے بعد جب روح آ کے, میری روح, مثال کے طور پر عابد بلگرامی سے کہا گیا, اس لیے کہ میں اس لیے اپنا نام لے رہا کہ میں ڈرتا ہوں کسی کا نام لیتے ہوئے. بولیں گے یار ابھی تو میں یہاں رہنا چاہتا. آپ نے ایک چیز یاد رکھیں, ڈرو مت. ہاں, موت سے, علی والا موت سے نہیں ڈرتا. جو علی کہتا ہے نا, وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا, بلکہ موت کو پہ کنٹرول کرتا ہے, موت کو سینے سے لگا کے چلتا. تو معصوم کہتے ہیں کہ پلیز غور سے سنا, عجیب جملہ ہے معصوم کا. معصوم کہتے ہیں کہ بھیجتا ہے اللہ, جا کے دیکھ اپنی عبرت کے لیے. تو انسان کو وہ روح آتی ہے, آ کے اپنے باڈی کو دیکھتی ہے خبر کے اندر, باڈی بالکل ختم ہو رہی ہے, سڑ رہی ہے. تو وہ ریگریٹ کرتی ہے, یار میں اسی باڈی کے لیے میں نے کیا نہیں کیا دنیا میں, اسی جسم کے لیے کیا نہیں کیا, حلال نہیں دیکھا, حرام نہیں دیکھا, اس باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا. آج میری باڈی کا کیا حشر ہو رہا, عورت مرد لڑکی لڑکا سب, یہ باڈی کے لیے میں کیا نہیں کر رہا. چوتھے امام تو اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اندھیرے میں کھانا دیتے ہو مریض کو تو وہ سوچتا ہے کہ میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں. معصوم کہتے ہیں کہ جب تم جا کے اپنے جسم کو, اپنی باڈی کو, اپنے فلیش کو دیکھو گے تو اس وقت انسان کہتا ہے کاش میں اس باڈی کو پروٹیکٹ کر لیتا. کہا کہ تمہارے عمل ہوگا, اس لیے کہ باڈی اسی کی پروٹیکٹ ہوگی جس کے پاس ولایت علی ہو. ہر انسان کی باڈی پروٹیکٹ نہیں ہوگی. جس کے دل میں مولا علی کی محبت صحیح ہو, جو لیو لائک علی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے اور عمل اچھا ہو, تو اس کی باڈی پروٹیکٹڈ ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس مولا علی کی محبت ہے. لیکن ہم کتنا محبت کو کیری کر رہے ہیں؟ کیا محبت کو ہم اپنی حد تک رکھ رہے ہیں یا اپنے جنریشن میں کیری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے دوستو, ابھی یہ بات بھی ابھی ہو رہی تھی کہ انسان کو چاہیے ٹرسٹ کو بلڈ کرے, ایمان کو, یقین کو, بیلیف کو بلڈ کرے, اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرے, معصوم پہ ٹرسٹ کرے. ہم دنیا والوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے باس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کو. اب آپ مثال کے طور پہ جو بھی جاب کرتا ہے وہ روز اپنے باس کی بات سنے گا یا باس کی بات نہیں سنے گا؟ ڈیری کون میں لوگ کام کر رہے ہیں, آپ امپلائی ہے, آپ بولے یار یہ کام کرو, وہ نہیں کر رہا, بولتا یار میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, آپ میرے گاڈ فادر ہیں, آپ میرے وہ ہیں, آپ مجھے جاب دے رہے, آپ سیلری, آئی لو یو, لیکن آپ جو بول رہے اس کے خلاف کام کر رہا, تو کیا کریں گے آپ؟ ایک دن رکھیں گے, ڈیلی آ کے وہ بول رہا یار تم بہت اچھے سیٹ ہے, تم یہ ہے, تم بہت خوش ہو رہا, لیکن 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو وہ کام کر رہا تمہارے پاس, وہ اگر تمہاری بات نہیں سن رہا, ایک بات نہیں سنی, تو باس کا تو باس ہی رہتا نا. وہ تو آئی پروز کھڑے ہوتے ہیں, بولتے کہ لسن, اگر کل بھی یہ سیم مسٹیک ہوگا تو میں تمہیں فائر کر دوں گا. کتنا انسان ڈر کے کام کرتا, جتنی دیر ڈیری کوئن کے اندر ہے وہ یہ کوشش کرتا کہ اس کا باس اس سے خوش ہو. باس راضی ہو, 8 ڈے 8 آورز 10 آورز جو بھی جاب ہے, ٹھیک ہے, باہر نکل کے برا بھلا بولتا ہے, یہ بڑی کامن پریکٹس ہے, وہ بھی گناہ ہے, یاد رکھنا گناہ ہے, کبھی بھی ایسا نہیں بولنا.
باہر نکل گیا. اور پرابلم کیا ہے بیچارے باسز کا کہ امپلائی خوشی نہیں رہتا, اس کو آپ سونے کا تار بھی پہنا دو وہ بولتا ہے کہ نہیں اس کو دیا مجھے نہیں دیا. باس بیچارہ باس ہی ہوتا ہے, باہر نکل کے بول رہا لیکن جتنی دیر اندر ہے کوشش یہ کر رہا کہ باس خوش ہو. عزیزو یہ دنیا کا باس ہے, میں بگ باس کی بات کر رہا. اگر تم علی کو خوش کرو گے تو تمہاری زندگی یہاں بھی اچھی وہاں بھی اچھی. سمجھ, یہ تو کوشش کرو یار. محرم ریمائنڈر ہے لیو لائک علی کے اوپر. کم از کم ہم سوچیں کہ میں میرے کام سے میرا مولا راضی ہو رہا. آج رات میں بستر پہ جا کے سوچو. آپ بولیں گے یار ہر دن کوئی نہ کوئی چیز سوچنے کی بول رہے آپ. ایوری ڈے یو آر سیئنگ سم تھنگ کہ جا کے یہ سوچو. کتنا سوچے, بزنس کے بارے میں نہیں سوچے, پلاننگز نہیں کریں. بابا وہ کرو لیکن 5 منٹ عابد بلرامی کو بھی دو نا. میں زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہا. I'm just asking you 5 minutes. میری بات پہ 5 منٹ سوچو, just 5 minutes. کیا سوچو کہ میں لیو لائک علی پہ ہوں. سنسیئرلی سوچنا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کو سب معلوم ہے. قیامت تک کے رازوں سے علی واقف ہے. یہ مت سمجھو کہ میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آئی کین سے اینی تھنگ. میں نے تو بہت اچھا کام کیا. کس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں؟ سیٹسفائی امام کو کرنا ہے. تو بلیف کو پیدا کرو, ٹرسٹ کرو, ٹرسٹ یور امام. دین یو سی آپ کی زندگی بدل جائے, لائف چینج ہو جائے اگر ٹرسٹ ہے. ایک چھوٹی سی معصوم کا جملہ غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. امام نے اللہ پہ بھروسہ, توکل, مشہور جملہ ہے نا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل اللہ, کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. معصوم نے کہا کہ تم آ کے مولا سے پوچھتا ہے ایک شخص کہ مولا کیسا ٹرسٹ کریں, بلڈ کیسا کریں. غور سے سننا, توکل کیسا کریں. بار بار کہہ رہے ہو کہ توکل کرو, اس پہ ٹرسٹ کرو, اس پہ بھروسہ کرو. مولا یہ ڈیولپ کیسا کریں. امام نے عجیب جملہ کہا. امام نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ توکل کیا چیز ہے تو کسی برڈ کو دیکھو, پرندے کو دیکھو. آپ نہیں سمجھے, برڈ رسک آج کا لے کر آتا, کل کا نہیں. کیا بول رہا ہوں میں, کتنی عجیب بات ہے میرے مولا کی. مولا کہتے ہیں وہ جو رزق لاتا ہے, منہ میں دانا لے کے آتا ہے, وہ آج کا لاتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ ٹمارو کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہونے والا ہے, لیکن بھروسہ اتنا ہے. مولا کہتے ہیں جانور سے سیکھو یار, برڈ سے سیکھو ٹرسٹ, کہ اس کو بھروسہ کتنا ہے اس کے اوپر کہ وہ دے گا. وہ لا کے سٹاک نہیں کرتا ہماری طرح. ایسا سٹاک کرسمس آ رہی, پورا گوشت کے پوری مارکیٹ کی مارکیٹ خرید لی. بچر ہاؤس خالی ہو گیا. غلط کہہ رہا. نیو ایئر ایو آ رہی, یار میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر میں کیا ہوگا. بابا بھروسہ کرو اس پہ, وہ کبھی تم کو بھوکا نہیں سلائے گا. if you trust, اور آپ سے بہتر کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا, مولا علی کے چاہنے والوں سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ بولیں گے کیسے, تو I'll give you example. 60 ہجری مشہور واقعہ ہے, فیمس انسیڈنٹ ہے. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. اب آپ آج اور کل پرسوں 3 مجلس ہے نا, آج کی تو شروع ہو گئی, اب تو میرے ہاتھ میں آ گئے آپ لوگ, بھیجنا میرا کام ہے. لیکن یار 40 کا عشاء ہے, اتنا تو سوچو, 2 دن اور ہے. ٹرسٹ, شیعہ نے علی سے بہتر کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا, بلڈ نہیں کر سکتا. اگر یقین کریں میری بات پہ, اگر آج آپ کو اٹلانٹا میں میرے یہ 10 مجلسوں کے بعد ٹرسٹ 1% بھی آ گیا نا, آپ مجھے دعا دیں گے. آپ کی عبادت, آپ کی زندگی, بلیو می, آپ جو بولیں گے وہ ہوگا. یقین کریں میری بات پہ, ٹرسٹ می, جو زبان سے بولو گے وہ ہوگا.
If you trust your Allah, if you trust your Imam, if you trust your Imam. फेमस इंसिडेंट है 60 हिजरी का, गौर से सुने। बहुत हो सकता है आपने कई मरतबा सुना होगा, लेकिन मेरे मुंह से सुने, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा कि ट्रस्ट क्या है, मौला के चाहने वालों में ट्रस्ट कैसा पैदा होता है। 60 हिजरी, कूफा, इब्ने जियाद गवर्नर जालिम पूरे मौला के चाहने वालों को अरेस्ट करता है। गौर से सुनना, अरेस्ट करता है कंटिन्यू। इसको 5,000 5,500 शिया ने अली को उसने अरेस्ट किया था। जनाब हानी को शहीद करता है। पूरे कूफे में एक हलचल मची हुई है कि जुल्म शुरू हो गया जालिम का। अभी करबला नहीं हुआ, 61 में करबला, बिल्कुल लास्ट डेज। जनाब मुस्लिम की शहादत हो गई। पूरा कूफे में एक हलचल, परेशानी, कोई नाम नहीं ले सक रहा मजलूम इमाम का, मौला का। जितने अली के चाहने वाले थे सबको अरेस्ट कर लिया। फाइनली उसने मीसम पे हाथ डाला। मीसम में तमाम 65-70 ईयर्स के हैं, रस्सियों में अरेस्ट किया। सीनियर सिटीजन है मीसम। गौर से सुनो प्लीज, अजीब है कि ट्रस्ट क्या है। पकड़ा, लेके आया। फेमस इंसिडेंट है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। ट्रस्ट पे बात आई बल्कि ये वाकया पड़ा। रस्सियों में जकड़ के मीसम को दरबार में लेके आ गए। इब्ने जियाद जालिम तख्त पे बैठा हुआ है, कुर्सी पे। दरबार में 3000 के करीब लोग बैठे हुए, पूरे जालिमीन। मीसम में तमार 70 इयर्स, सीनियर सिटीजन, बूढ़ा आदमी, अली का चाहने वाला, सर झुका के रस्सियों से हाथ बांध के दरबार में लाए। इब्ने जियाद यंग है, मीसम सीनियर है, लेकिन इब्ने जियाद के चेहरे पे शैतानियत है, इनके चेहरे पे सुकून और नूर है। एक पीस है, विलायत अली की मोहब्बत का नूर है। मीसम आया। इब्ने जियाद ने कहा कि ए मीसम, यहां हुकूमत मेरी है, यहां पे तुम जो कुछ करते थे अब तक, अब नहीं करना। जबान पे तुम अब अली का नाम नहीं लेना। दोस्तों, आप लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं अमेरिका में, बहुत आसान है यहां पे किसी को भी कुछ कह देना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यू कैन से एनीथिंग टू एनीबडी। मैं किंगडम में रहता हूं। किंगडम में आज भी 1400 ईयर्स के बाद, आज जबकि मीडिया बहुत स्ट्रांग है आज का, एक सेकंड में हजारों मील दूर न्यूज पहुंच जाती है, इतना स्ट्रांग मीडिया है। लेकिन आज भी जहां जहां दुनिया में किंगडम्स है, वहां पे एक आदमी एक वर्ड नहीं बोल सकता किंग को। यू कैन नॉट ओपन योर माउथ। आप देख रहे जुल्म हो रहा, आपको खामोश बैठना। किंगडम है, अगर आपने कुछ कहा तो ऐसा पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। खामोश रहते सब, बोलते ही नहीं। किंगडम में आज, तो आज का किंगडम और 1400 साल पुराना किंगडम, आज की जेहालत और इब्ने जियाद का जुल्म। 3000 आदमी बैठे हुए, जालिम इब्ने जियाद तख्त पे, मीसम की रस्सियां, मीसम रस्सियों में जकड़ा हुआ। कहता है इब्ने जियाद कि मीसम, तुम अब अली नहीं करना, आवाज नहीं निकालना, वरना तुमको मैं जेल में भेज दूंगा। कल आपने सुना इस वजह की जेल थी, इतना जालिम था ये, वो जेल में भेज रहा था। मीसम ने ऐसे सर को उठाया, गरजदार आवाज, बड़ी आवाज, ताकत वाली आवाज, पलट के कहा इब्ने जियाद सुन, मैं पैदा इसलिए हुआ हूं, मैं तेरी हुकूमत से डरने वाला नहीं हूं। ये बात कर रहा था, इब्ने जियाद ने इशारा किया कि कैदी को लेके आओ दरबार में, कि मीसम के ऊपर इतना ऐसा इंप्रेशन पड़े कि मीसम की जबान बंद हो जाए। गले में ताक, पैरों में ताक, बेड़ियां जंजीरों में जकड़ा हुआ, दरबार में जंजीर की झनकार आई। छन जैसे चलता है ना जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी, आहिस्ता 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 कैदी ऐसा सर झुका के आया। लेकिन ये कैदी जो था, ये जो प्रिजनर था, बड़ा हैवी था। आया, आके मीसम के सामने खड़ा हुआ, उसका सर झुका हुआ है। मीसम भी ऐसी है। मीसम ने यूं सर उठाया और से देखा, कहा सलाम अलैकुम।
مختار سلام علیکم. تو مختار نے پلٹ کر دیکھا, وہ کہا میسم تم ہو؟ دونوں ایک ہی ساتھ کھڑے ہوئے. مختار کو غور سے دیکھا میسم نے. یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے. غور سے دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. ابھی کربلا نہیں ہوا. میسم کہتے ہیں مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. مختار نے یوں کیا سر کو, مجھے پتا ہے میرا مولا نے کہا ہے مجھے. ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ابن زیاد نے کہا ہو یہ میرا قاتل ہے. جلاد کو بلا کے کہا ابھی اس کے سر کو قلم کر دے. جلاد خنجر لے کر مختار کے گلے پہ خنجر رکھ دیتا. مختار نے پلٹ کے دیکھ کے میسم سے کیا اب کیا ہے, تو ویسی گرجدار آواز سے کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. دوستو آپ کا سننا بہت آسان ہے. آپ امیجن کریں کہ گلے پہ خنجر ہے, زندہ کون نہیں رہنا چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا زندہ رہے. مختار میسم کو معلوم ہے کہ ابن زیاد ابھی گلا کاٹ دے گا میرا. حکومت ہے, کنڈم ہے, کون زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ بھروسہ, ٹرسٹ. اس کے بعد ابن زیاد نے قاتل سے کہا ابھی چلا دے. اب پورا دربار سکتے میں, خنجر گلے پہ ہے ایسا. چند سیکنڈز باقی ہے, فیو سیکنڈز زندگی اور موت کے. ایسے موقع پر مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا. یہ وہ ٹائم ہے کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں. کتنا ہی اچھا ایمان ہو, وہ تو بولے یار مولا نے کہا میں سننے, ہو سکتا غلط سنا ہے. بہت سے چیزیں غلط سنی ہوئی ہے نا, بولتے حق ہیں سنتے کچھ اور ہے, وہ سنتے ہیں جو ہم کو پسند ہے. کہا شاید ہم نے غلط سنا. لیکن وہ میسم تھا. جیسے ہی مختار نے فائنلی کہا کہ اب کیا کہتے ہو یار, تو میسم نے پلٹ کے, اب میسم کا یقین, اس کا ٹرسٹ مولا علی پہ, معراج پہ چلا گیا. پلٹ کے کہا مختار اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے. واقعہ یہاں تک آپ نے سنا ہوا ہے آپ کا. اب سنو اصل بات. بس یہ کہا, یزید کا پوسٹ مین دروازے پہ آیا, وہاں سے پکار کے کہا ایکسکیوز می ابن زیاد. انگلش میں نہیں بولا, سمجھ رہے ہیں آپ بولیں گے یار یہ پکڑ لیں گے, بولیں گے انگلش میں بولا وہ. میں تو یوں ہی بول رہا آپ کو بیدار کرنے کے لیے. اس نے کہا ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے اس خط کو پڑھ لے. ابن زیاد کھڑا ہو گیا, یزید کا خط تھا, اٹھا, خط کو کھولا, انویلپ کو کھولا, پڑھنا چاہتا ہے. میسم کھڑے رہ کر مسکرا رہا ہے. ابن زیاد کو لیٹر کے کنٹینٹس معلوم نہیں تھے, میسم کو معلوم تھے. معلوم نہیں تھے اس کو, وہ جاہل تھا, ظالم تھا. یہ میسم ہے, معلوم تھا اس کے اندر کیا ہے. میسم مسکرا رہا ہے. ابن زیاد کے چہرے کا رنگ ایک آتا ہے, دوسرا آتا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا یزید کی طرف سے کہ ابن زیاد میرے گاڈ فادر نے مجھ سے کہا ہے, جس نے میرے باپ کو حکومت دی تھی, اس کے بیٹے نے کہا, میں نام نہیں لیتا, جو ان کو اس کا ریکمنڈیشن آیا ہے کہ مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے. ابن زیاد نے کہا چلو چھوڑ دو. لیکن اصل بات جو میں آپ کو یہاں تک لایا, واقعی کی زحمت دی, جو آپ کا سنا ہوا واقعہ, صرف اس لیے کہ اب ٹرسٹ کیا ہے. اگر لیٹر بعد میں آتا, چند سیکنڈز بعد میں آتا, مختار کے گلے پہ خنجر چل جاتا, میسم غلط ہو جاتے. پلیز غور سے سن, واقعہ سنا ہوا اصل پوائنٹ یہ ہے, لیٹر بعد میں آتا تو میسم تو ختم ہو جاتے, مختار تو ختم ہو جاتے, میسم کی جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہوتا. اگر لیٹر پہلے آتا تو
تو میسم کا یقین دنیا کو معلوم نہیں ہوتا. پہلے آتا تو میسم کا جو یقین ہے وہ ہم کو پتا نہیں چلتا. تو اب کون لائے ایسے وقت کے اوپر جو وقت کا مالک ہو, جو ٹائم کو کنٹرول کرے. یہ ہے ٹرسٹ. اف یو ریئلی لو یور امام تو وقت پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو ڈونٹ لو, لیکن لو کیا ہے؟ زبان کی نوک سے محبت نہیں ہے. محبت بتائے اٹلانٹا میں جب آپ چلو, کوئی دیکھے آپ کو, دوسری کمیونٹی والے, وہ پوچھے یہ کون ہے, اس کا کیریکٹر کتنا اچھا ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں علی کی محبت رکھتا ہوں. دنیا کہے کہ علی والے ایسے ہوتے ہیں, ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دلوں میں سے اس گرجس کو نکالو, اس چیز کو نکالو کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. جس دل میں محبت علی ہو, اس دل میں پھر کسی علی کے چاہنے والے کا گرج نہ ہو. ورنہ کیا فائدہ یہ زندگی سے؟ What is the use of our life? Tell me. کیا زندگی ہے ہماری؟ کیا زندگی ہے کہ ہم صرف زبان سے مولا کو چاہ دیں, بس اتنا ہی؟ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو فائدہ کیا زندگی کا؟ اور اتنی بڑی بلیسنگ, نعمت, رحمت اللہ نے آپ کو دی ہے, تو یہی جیسا محبت علی میں ٹرسٹ کرو, مولا کی ذات میں بھروسہ کرو, اسی طرح ہر امام پہ بھروسہ کرو. اپنے امام, اپنے دور کے امام سے بھروسہ کرو. یہ امام پہ اگر تم بھروسہ کرو گے نا, یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی. روز ہم امام بارگاہ آتے ہیں, روز امام بارگاہ سے واپس جاتے ہیں. کہ اٹلانٹا میں جتنے امام بارگاہ ہیں سب جگہ جاؤ, سب کی مجلسیں کرو. سب حسین کا گھر ہے, جا رہے آ رہے, پورا سال پوری زندگی چل رہی. مجلسیں ختم ہو رہے, ایام اعزا ختم ہوں گے, اب 40 پرسوں ختم, پھر ہم فری, اپنی زندگی گزارنا ہے. نہیں, اب یہ کم از کم 40 کل آخری دن, پرسوں جمعرات کی میری آخری مجلس کے بعد, انا چیک کر لو اپنے آپ کو کہ پورا ہم نے 50 ڈیز تک مجلسیں کی. یہ سال 2 محرم میں ہم نے کیا ارن کیا, کیا گین کیا, کتنا ہم مولا علی کے کلوز ہوئے, کتنے ہم امام کے کلوز ہوئے. آپ یقین کرو اس وقت ان پوری دنیا میں شیعہ کتنے ہیں؟ ملینز کی تعداد میں ہیں. عام کو پہلی آواز میں کتنے آدمی چاہیے؟ سب کو پتا ہے 313, لیکن 313 میں ہم جوائن کرنے کے لیے ہم خواہش کر رہے ہیں. یہ ہماری کوئی پلاننگ ہے؟ ہم 5 سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں, 10 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں. پلاننگ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن امام کو جوائن کرنے کی پلاننگ ہے. ہم بڑے سکون کے ساتھ ہیں, اللہ ہم کو سکون کے ساتھ رکھے. ایک چیز یاد رکھے, سکون ختم ہو گیا. یہ چیز یاد رکھو کہ اگر یہ سال آرام سے, کل کی میری مجلس کو میں ریلیٹ کر رہا, اگر یہ سال آرام سے گزر گیا تو کمنگ ایئر آرام سے گزرنا بلکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. unless you get close to your imam. if you don't get close to your imam تو سوائے پرابلمز کے کچھ نہیں ہے. کتنے ایسے گھر ہے دوستو, آپ کے شہر کی بات کر رہا, میں نام نہیں لے رہا, کتنے ایسے گھر ہے کہ جا کیسے کیسے پرابلمز ہیں. میرے پاس فونز آتے ہیں, میرے پاس میلز آتے ہیں, پورے امریکہ, پورے انڈیا میں کتنے مسئلے اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کس حالات میں, ہم کہاں جا رہے ہیں اس وقت, زندگی ہماری کہاں جا رہی ہے. if you don't get close, امام سے کلوز نہیں ہوگے, امام پہ بھروسہ نہیں کرو گے, اگر اس بات کے اوپر نہیں چلو گے تو آگے کی زندگی سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے, سوائے ڈارکنیس کے کچھ نہیں ہے. بعد میں ریگریٹ مت کرو کہ یار اب یہ کیا ہو گیا. یہ کمپلین, ٹرسٹ کی کمپلین ہمارے امام کو بھی ہے, ہمارے 12th امام کو بھی ہے. یہ کمپلین, لٹرلی کمپلین ہے امام کو کہ تم میرے پر بھروسہ نہیں کرتے. آپ بولیں گے امام نے کہا, یس امام نے کہا. ایک بہت مشہور انسیڈنٹ ہوا 300 سال پہلے, 200 یا 250 یا 300 ایئرس پہلے. اس میں بات آئی ہے تو سن لے.
اس لیے کہ مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں آج کی مجلس ٹرسٹ پہ ضرور بولوں، لیو لائک علی کے اوپر. اور میں آج آپ کو ایک عریضہ بھی دے رہا، میں آج آپ کو ایک دعا بھی دے رہا امام سے. کل وہ عریضہ میں نے یہاں دے دیا ہے، وہ لوگ فوٹو کاپی کرا کے آپ کو کل دے دیں گے. ایکسٹرا آرڈینری ہے. یہ وہ ہے جو گوہر یگانہ کتاب میں ہے، کتاب کا ریفرنس دے رہا. ایکسٹرا آرڈینری ہے. یہ وہ ہے کہ اگر لیو لائک علی کے اوپر تمہارے پرابلمز کو سالو کرنے کوئی پرابلم ہو، آج کے دور کے علی کو پکارو، آج کے دور کے حسین کو پکارو. چہلم کا صحیح معنی میں پرسہ لینے کا حق کس کو ہے؟ فرزند حسین کو ہے، وارث حسین کو ہے. اور ہم وارث حسین سے دور ہیں. آج ٹیوزڈے نائٹ ہے، آپ نے اعمال کیے یہاں پہ. اعمال کے بعد آپ نے کیا کہا؟ یا صاحب زمان یبن الحسن العسکری اجل علی ظہورک. یو نو واٹ ڈز اٹ مین؟ زبان سے کہہ دیا، سب نے، پوری جماعت نے کہا یا صاحب زمان یبن الحسن العسکری اجل علی ظہورک. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کل سے بول رہا، پہلی مجلس سے بول رہا، پلیز اپنی لینگویج میں پڑھا کرو دعا. اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ آسک اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیا ہے. ہم نے کیا کہا؟ 3 دفعہ کہا کہ یا صاحب زمان حسن عسکری کے بیٹے جلدی آؤ، کم سون. بعد دعائے فرج پڑھتے ہیں. دعائے فرج میں ہم کہتے ہیں اسا اسا اسا. کیا مطلب؟ ادرکنی ادرکنی ادرکنی. کیا مطلب ہے اسا کا؟ مولا رائٹ ناؤ، ابھی پلیز کم. میرا گھر سجا ہوا ہے، میں نے اتنا خوبصورت سجایا ہے مولا، لیکن ایک ہی پرابلم ہے، جب میرے گھر میں کوئی انٹر ہوتا ہے آوازیں آتی ہیں مولا، پلیز ان آوازوں کو بند کرو. اگر وہ آوازیں کنٹینیو تمہارے گھروں میں رہیں گی نا تو امام کبھی نہیں آئے گا. دین ڈونٹ سے اسا اسا اسا. یہ ان مجالس میں پرومس اپنے امام سے کرو کہ آج کے بعد سے اٹلانٹا میں ہم یہ آوازوں کو اپنے گھروں سے بند کر دیں گے، بند کریں گے. If you don't trust, otherwise live like علی کا مقصد کیا ہے؟ مولا علی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان آوازوں کو کتنی آپ خاموشی سے سن رہے ہیں نا، کہ آوازیں بند ہونا ہے. دوستو اس محرم کا، اس چہلم کے عرصے کا ایک گفٹ دو امام کو کہ وہ آوازوں کو ہم گھروں سے نکال دیں گے. اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے وریث، تمہارا سٹریس، تمہارے گھر کی پریشانیاں، پرابلمز کیسا خود بخود آٹومیٹک سالو ہوتے. وہ آوازیں بند ہو گئی، یہ لازم ہے. تو امام کمپلین کرتا ہے، امام کہتا ہے کہ میرے چاہنے والے آواز نہیں دیتے. they don't trust me. امام کا جملہ ہے they don't trust me. کتنا بڑا جملہ ہے امام کا. اگر آپ ایمان سے بولیے کہ اگر اللہ کا یہ بیٹا جو 13 معصومین کا وارث ہے، 13 معصومین کا وارث ہے، جس کے ذریعے سے ہم روز محشر اللہ کے سامنے جائیں گے، آپ کی پوری نمازیں، آپ کی پوری دعائیں، آپ کے گھر میں جو رحمت آ رہی ہے، جو نعمت مل رہی ہے، بلیسنگ آپ لے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے فاطمہ کے بیٹے کا. اگر امام نظر کرم ہٹا لے، ایک لمحے میں کچھ ختم ہو جائے، کچھ ملے گا ہی نہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹرسٹ امام کا جملہ کہ میرے چاہنے والے they don't trust me. تکلیف نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر میرا باپ کہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے، بیٹا اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے باپ کے اوپر، پلیز آپ کی اولاد، لڑکی لڑکا، یہ آواز سب سن رہی ہے نا، تو عورتوں کے لیے بھی. اگر آپ کی اون چلڈرن، یور اون چلڈرن، آپ کے چلڈرن، آپ کی لڑکی لڑکا اگر باپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے تو باپ کو کتنا ہرٹ ہو، کتنا ہرٹ. اور باپ کہے کہ یار مائی اون چلڈرن دے ڈونٹ ٹرسٹ می. کتنی افسوس کی بات ہے نا. بندہ مر جائے، وہ اولاد جو ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے تو وہ اولاد ہے.
اس اولاد کے لیے کیا نہیں کیا. امام کہتا ہے کہ میرے چاہنے والے they don't trust me, ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. میں آپ بولیں گے امام نے کب کہا؟ اب سنو، میرے عابد الرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے. 250 سال پہلے، 250 ایئرس پہلے، بحرین کا مشہور واقعہ، فیمس انسیڈنٹ، ہو سکتا آپ نے سنا ہے، لازم سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، لیکن جو اس کا اینڈ ہے وہ نہیں سنا، اوپر کا پورا سنا ہوا ہے. امام کی جو کمپلین ہے، امام نے جو کہا کہ میرے اون چاہنے والے they don't trust me، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. live like علی کے اوپر سب سے. اب یہ سوچو، کربلا ڈائی لائک حسین، کربلا میں امام کو چھوڑ دو، اہل بیت کو چھوڑ دو، جو غیر تھے وہ ٹرسٹ کر رہے تھے امام کے اوپر. آپ ایک صلوات پڑھ لیں. باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اگر آپ کی وائف آپ ہسبینڈ پہ وائف ٹرسٹ نہیں کرے، کتنا پرابلم ہوگا. یہاں تو سبھی کرتے ہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں، ایک چیز یاد رکھیں، عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے. ہم کسی عورت کو کنڈیم نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، گناہ ہے. عورت کا بہت بڑا، اور اسلام میں جتنا اسٹیٹس ہے نا، میں بھی واقعے پہ آتا ہوں، اسلام میں جو عورت کا اسٹیٹس ہے نا، وہ کسی ریلیجن میں نہیں ہے. ایک چیز بتا دوں، میری ماں بہنیں آج خوش ہو جائے نا، 2 دن ہے بھی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ کے پیروں کے نیچے نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جنت جو ملے گی نا، وہ ماں کے پیروں کے نیچے ہے، باپ کے نہیں. باپ کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے، لیکن ماں کا، ماں ہے. ایک ہی چیز یاد رکھنا، ماں کے لیے یہ کہا، باپ کے لیے بھی دعا ہے، باپ کی دعا بھی اللہ سنتا ہے، لیکن سب سے پہلے کس کی سنتا؟ باپ. پلیز غور سے سننا، مجھے کہا گیا کہ عورتیں، آپ اتنے دنوں سے عورتوں کے پیچھے پڑے. میں نہیں پڑا بابا، عورت کا بہت بڑا مقام ہے. میں اپنا پیٹ پہ لات نہیں مارتا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی 2 دن ہے بھائی یہ. لیکن عورت چاہے، میں کیا کروں، ٹائم کا فیکٹر ہے یہاں پہ. عورت چاہے نا تو اپنی اولاد کو وہاں لے کے جا سکتی ہے. عورت نہیں چاہے تو جہنم ہے. عورت گھر بناتی ہے، عورت گھر خراب کرتی ہے. عورت دیندار ہو جائے، عورت کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا وہ چیز ہے کہ امام بھی کہتا ہے، امام حسین چاہتے تو علی اکبر ایک اشارہ کرتے، شہزادہ واپس آتا. وہ امام وقت ہے. امام وقت یہ کہے، دور کا امام زمانہ یہ کہے، لیلا تم دعا کرو. نص ہے معصوم کی کہ ماں کی دعا کیا ہے. پورے دروازے اگر آپ کے بند ہو جائیں، پورے دروازے، آپ بول رہے کہ اٹلانٹا میں اب میرے لیے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں، ماں کے پاس چلے جاؤ اور ماں سے کہو کہ دعا کریں. ماں مر گئی ہے، اس کی خبر پہ اس کے پینتھی بیٹھنا، سرانے نہیں بیٹھنا، پینتھی بیٹھنا. ماں کے پینتھی بیٹھنا، باپ کے سرانے بیٹھنا. پینتھی بیٹھ جاؤ پیروں کی طرف، خبر پہ ایسا ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کے جو بھی سورہ پڑھ رہے پڑھو، فاتحہ پڑھو. اللہ کو بولو ایسا سر اٹھا کے کہ پروردگار تجھے آل محمد اور آل محمد کا واسطہ، اور یہ میری ماں کا واسطہ. ابھی امیجن کریں آپ، کس کے ساتھ واسطہ ہے؟ معصومین کے ساتھ ماں کا واسطہ. خاکی ہے، گناہگار ہے، لیکن معصوم کیا کہہ رہا ہے کہ ماں کے پینتھی بیٹھ کے تم کہو گے تو اللہ ایسا رحمت کے دروازے کھول دے گا.
سارے دروازے بند ہو جائے, پورے ڈورز کلوز ہو گئے آپ کے لیے, آپ صرف اندھیرا دیکھ رہے, ایسے موقع پہ آ کے اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے سارے ڈورز کلوز ہو گئے, سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. کہا جا اپنی ماں کے پاس, تو کہا خبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہے, تو کہا نشان بنا, تصور کر, امیجن کر, تیری ماں کی خبر ہے. ماں وہ عورت وہ ہے. چوتھے امام کے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا. چوتھے امام کے پاس اس شخص نے آ کے کیا کہا تھا کہ مولا میری ماں کو پیرالائسس ہو گیا ہے, ماں کے پیروں میں طاقت نہیں ہے, ماں کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے, ویجیٹیبل ہے, لیکن اس کی خواہش تھی, اس کی وش تھی کہ میں حج کروں. آج کا حج نہیں, آج کا حج ایئر کنڈیشن حج ہے, آج کا حج لگژری حج ہے. 1400 ایئرس پہلے کا جو حج تھا نا, موسٹ ڈیفیکلٹ عبادت تھی. اس زمانے میں کعبے میں پتھر بھی نہیں تھے, پورا ڈیزرٹ, ریت تھی. صفا مروہ 3.5 کلومیٹر سے, وہ 7 چکر. صفا مروہ پتھر نہیں تھے, ایئر کنڈیشن نہیں تھا, ریت تھی, ریت. پیدل ریت میں چلنا آپ کو اندازہ نہیں, ہم گلف میں رہتے, پیر اگر ریت میں ڈالے تو پل کرنا پڑتا, دوسرا پیر پل کرو, پل کر کے چلنا پڑتا. اس میں ماں کو پیٹھ پہ ڈال کے, اس زمانے میں ویل چیئرز نہیں تھے کہ ویل چیئر پہ بڑے لگژری طریقے سے طواف کرو, نو, پیٹھ پہ بٹھا کے کعبے کا 7 چکر, صفا مروہ کے 7 چکر, وہاں سے پیدل, کوئی گاڑی کوئی کار نہیں تھی, بس نہیں تھی, پیدل وہاں سے عرفہ, عرفے میں رہنا, وہاں سے پیٹھ پہ بٹھا کے مزدلفہ, مزدلفہ میں رات گزارنا, پھر دوسرے 3 دن مینا میں رہ کر آخری طواف کر کے ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے پیچھے لٹا کر, اتنی محنت کر کے کہ بندہ ختم ہو جائے, ختم ہو جائے. خود کا حج مشکل تھا, پیٹھ پہ بٹھا کے ماں کو حج کرانا, ایک ویجیٹیبل کو. آ کے کہتا ہے مولا کیا حق ادا ہو گیا؟ یہ ہے. اور ہم اپنی ماں کو, اپنی ماں بہنوں کو سلام کرتے. وہ کہتا ہے, معصوم کہتا ہے سنو, تو نے کہا حق ادا ہو گیا, 9 منتھس اس نے تم کو پیٹ میں رکھا, خالی جو ایک کروٹ لی نا اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. جو خالی نیند میں سو کے کروٹ لی نا وہ ادا نہیں ہوا. یہ مدر ہے, یہ ماں ہے. اسلام یہ ہے. لیکن یہی عورت دیندار ہوگی, یہی عورت اپنے بچوں کو ٹرسٹ پیدا کرائے اپنے امام کے اوپر, یہی عورت بچوں کو ایمان دلائے. اگر یہ ٹرسٹ کو پیدا نہیں کرتی, آپ کو معلوم ہے شیخ مرتضی انصاری, ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی ہمارے علماء کی, ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. میں علماء پہ چاہتا تھا کہ یہ اشرے میں پڑھوں, لیکن وقت نہیں ملا مجھے, ورنہ میں آپ کو بتاتا, ان کی ہسٹری بتاتا. یعقوب کھلینی سے رہبر انقلاب تک 77 یہ علماء ہیں, 77. ان کا ایک ایک مجلس ایک ایک عالم کے, 77 مجلس ایک ایک عالم پہ پڑھ سکتے. اتنا لٹریچر ہمارے علماء کا موجود ہے, پورے علماء کہ جنہوں نے 1100 ایئرس تک جنہوں نے شیعت کو مضبوط کیا. آج اگر اٹلانٹا میں یہاں بیٹھ کر علی ولی اللہ کر رہے ہو, اربعین کر رہے ہو, ماتم کر رہے ہو, مجلس کر رہے ہو, تو ظاہری طور پر ان علماء کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے ہم کو بتایا کہ شیعت کیا ہے. کیا معلوم ہے علماء کیا ہے؟ پڑھوں گا کبھی انشاءاللہ کہ ایک ایک عالم کہ جنہوں نے سٹون بن کر, دیوار بن کر, وال بن کر شیعت کو پہنچایا. ورنہ ہم کو معلوم کیا ہوتا کہ مولا علی پہ ظلم کتنا ہوا, کربلا میں ظلم کتنا, ہم کو کیسے معلوم؟ یہ وہ علماء ہے. شب نماز میں ان کے نام لینا, مجھ سے نام لے لیں آپ لوگ, میں پڑھوں گا ان کے اوپر ہسٹری. ایکسٹرا آرڈینری شیخ مرتضی انصاری, مولا آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے ہم کو. پھر جب آپ جانا تو ساؤتھ سے ڈور سے جب انٹر ہونا, ان کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے,
وہ پرسنالٹی ہے شیخ مرتضیٰ کی کہ لیو لائک علی کے اوپر انہوں نے ایسا چل کے ہم کو اگزامپل دیا کہ یہ وہ بندہ ہے. ان کی فوٹوگراف بھی رکھی ہوئی 100-150 سال پرانی بات ہے. 5 دفعہ امام سے ایسے ملاقات. امیجن زمانے کا امام نیچے بیٹھا ہوا یہ اوپر ہے منبر پہ. شیخ مرتضیٰ وہ ہے کہ جس کو امام نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ مجتہد تم ہو. جب یہ انسیڈنٹ فیمس ہوا ان کی ماں نے ان سے کہا تھا. ماں سے جب پوچھا گیا کہ تم کو مبارک ہو تمہارے بیٹے کو سند مل گئی امام سے, تو کہا میرا بیٹا اگر نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا ویری گڈ. ہر عورت اپنے بچے کے براٹ اپ میں کیئرفل رہتی ہے اور امریکہ میں تو زیادہ. تو کہا ہر کوئی رہتا ہے, تم نے کیا کیا؟ اس ماں کا ایک جملہ سن لو بس. اس نے کہا میں ڈیٹیل بتاؤں گی تو تم کو یقین نہیں آئے گا. میں ایک ہی بات کہتی کہ فیڈ کرنے سے پہلے میں وضو کرتی تھی, اس کے بعد بچے کو فیڈ کرتی تھی, اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایک ڈراپ بھی رزق حرام کا بیٹے کے زبان پہ نہیں رکھا. آپ بولیں گے یار کیا رزق حرام کے پیچھے پڑے ہوئے. بابا رزق حرام تم کو لیو لائک علی کے راستے سے اتنا ہٹا دے گی, پوری محنت ختم ہو جائے گی. اگر کوئی یہ امیجن کر کے یہ سن رہا زندگی مجلس سے سن رہا کہ کیا ہے رزق حرام, واٹ از رزق حرام, واٹ از رزق حرام. رزق حرام رہے گا تو یہ جو سلوگن ہے نا, اگر ہم آب زمزم جو ہے نا واٹر زمزم کا جا کے پورا پی لیں, اس میں غوطہ لگا لیں اور بولے میں پاک ہو گیا تو بھی نہیں ہوتا, ایک ڈراپ بھی رزق حرام کا زبان پہ جائے گا تو ولایت علی سے خود بخود ہٹتے جاؤ گے. یاد رکھنا. تو اس کی ماں نے کہا جب ان کا انتقال ہوا, آپ سنو غور سے, میں ان کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ان کا انتقال ہوا, ان کی میت نجف اشرف آئی ماں کی. اس وقت تک یہ مرجع تقلید تھے, اس وقت تک ان کی اکیلے کی تقلید ہوتی تھی, پوری شیعہ ورلڈ ان کی تقلید کرتی تھی. تو ان کی میت آئی, مرجع کی ماں کا انتقال ہوا, پورا حرم بھرا ہوا. میت آئی, انہوں نے کفن کھولا, چہرے سے کفن کو ہٹایا, سر سے امامہ اتارا, گریبان کو کھولا, آستینہ کو الٹ کے سینہ پیٹ کے سر پیٹ کے رونے لگے. پورا حرم بھرا ہوا. مثال کی بات جیسے آغا شستانی تو اتنے مرجع ہے ماشاءاللہ, اس وقت یہ اکیلے تھے, حرم بھرا ہوا. لوگوں نے جو ان کے کلوز علماء تھے اسٹوڈنٹس جا کے کہا شیخ پورا حرم بھرا ہوا, مرجع تقلید ہے, لوگ ہزاروں لوگ دیکھ رہے آپ کو, سلولی, آئی نو آپ غم میں, تھوڑا آہستہ. یہ سر پیٹتے, سینہ پیٹتے, چیخیں مار کے روتے. ایک دفعہ روکا, 2 دفعہ روکا, تیسری مرتبہ شیخ مرتضیٰ سے پلٹے. شیخ مرتضیٰ انصاری جب نجف اشرف جانا, ڈور پہ رائٹ سائڈ پہ ان کی مزار ہے, ان کی تصویر لگی ہوئی, فاتحہ ضرور پڑھنا. ایکسٹراڈنری پرسنالٹی. ایسا پلٹے, پلٹ کے کہا تو نے کیا کہا؟ تو کہا شیخ ذرا سلولی, سلولی, لوگ پورے آپ کو دیکھ رہے, ایسا روتا کوئی چھوٹے بچے کی طرح. تو پلٹ کے کہا سنو, میں تم کہہ رہے ہو میں مت رو, آج جو شیخ مرتضیٰ بنا بیکاز آف ہر, اس کی وجہ سے بنا میں. اگر یہ پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتی تو میں نہیں بنتا. یو انڈرسٹینڈ نا کہ ماں کا رول کیا ہے. اٹلانٹا میں ماں چاہے تو اپنے بیٹے کو شیخ مرتضیٰ بنا سکتی. if she wants, تھوڑا سا چینج کرو, تھوڑی سی اویئرنس کرنا, ویری امپورٹنٹ. کیوں؟ یہ پوچھا جائے گا. امام یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے they don't trust me. بحرین کا مشہور واقعہ بچپنے سے آپ نے سنا, واقعہ مشہور ہے, امام کا جملہ سنو خالی, that is more important than anything. انار والا واقعہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آپ یہ بول کے مت سنو کہ سنا ہوا, نو, ہو سکتا نئی بات آئے,
نیا میسج ملے. ہو سکتا ہے آج کی میری مجلس کے بعد کسی ماں کسی لڑکی کے دل میں یہ خیال ہے. میں ان لڑکیوں سے بات کر رہا, میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا, میں خواتین جو بزرگ ہیں ان سے نہیں بول رہا, میں ان نیولی میرڈ کپل سے کہہ رہا, ان لڑکیوں سے کہہ رہا کہ جن کی زندگی شروع ہونے والی ہے, جن کی لائف شروع ہونے والی ہے, جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, جن سے ریلیشن شروع ہونے والا ہے, ان لڑکیوں سے کہہ رہا کہ پلیز پلیز دس از یور ریسپانسبلٹی, کہ تمہارا کام ہے کہ اب جو اولاد ہو تو اولاد کو ویسے بناؤ اٹلانٹا میں کہ ایگزامپل بن کر تمہاری اولاد آگے چل کے وہ اسلام کی لیو لائک علی کی وہ پاتھ پہ چلے. تو اگر تمہارا بیٹی یا بیٹا چلے گا, یہ میرے جملے نہیں, چلے گا تو اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا یا لڑکی دیندار ہو جائے تو 7 جنریشن کو معاف کروا دے گی. 7 جنریشن. ماں کا اچیومنٹ کیا ہے؟ ماں کے دل کی خواہش کیا ہے؟ کہ میرا بچہ اچھا پڑھے, بہترین تعلیم دو, ہائر ایجوکیشن دو, پروفیشنل کورسز میں جاؤ. میری ریکویسٹ ہے ہمارے یوتھ کو, لڑکیوں سے لڑکوں سے, کہ نارمل گریجویشن مت کرو, پروفیشنل کورسز میں جاؤ اور جا کر پروفیشنلز بنو. اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ اتنی نالج کو حاصل کرو, اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ناسا آپ کی محتاج ہو جائیں, بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ کی محتاج ہو جائیں. اور اس کنٹری کو میں تو فائدہ ہے, جو اچھا کام کرے گا یہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے, بہت اچھی بات. تو آپ یہ کون کرا سکتے؟ ماں چاہے تو. امام کا وہ جملہ, بحرین کا وہ مشہور انسیڈنٹ. ایک چیز یاد رکھیں, آج اگر ہم یہاں امریکہ میں ماشاءاللہ سکون میں, اللہ آپ کو سکون میں رکھے, کل کچھ بھی ہو سکتا. ٹمارو اینی تھنگ کین ہیپن. اپنے بچوں کو اتنا مضبوط کرو کہ اس کے بعد جب بچہ تمہارا امریکہ میں تمہارے اسٹیٹ سے باہر جائے تو وہ اکیلا نہ جائے, اپنے ریلیجن کو کیری کرے. کیا کہہ رہا آپ سے؟ ریلیجن کو کیری کرے, ان کے پیپ کو سٹرانگ کرو. میں ان لڑکیوں سے کہہ رہا کہ پلیز, اس لیے کہ دوستو باہر کی زندگی بہت خراب ہے, حالات خراب ہیں. ہم کو اپنی لڑکیوں کو, مضبوط لڑکی دین ہوگا تو لڑکی کہیں اور جا کے شادی نہیں کرے گی. میں ایک جنرل بات بول رہا, میری مجلس لائیو جاری, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عام بات کر رہا. ریلیجن کو مضبوط کرو, رزق حلال کھلاؤ. میں لڑکیوں سے کہتا, جو بھی میری آواز باہر سن رہا, کہ اپنی کمیونٹی میں شادی کرنا, سمجھے, شادی اپنی کمیونٹی میں کرنا, علی والے سے کرنا. یاد رکھو, ڈونٹ اسپوائل جنریشن. اپنے جنریشن کو تباہ مت کرو. ڈونٹ تھنک یو آر آل الون. لڑکی اکیلی نہیں ہے, لڑکی کے پیچھے ایک جنریشن ہے, ایک نسل ہے, اور اس نسل کی حفاظت لڑکی کی ذمہ داری ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے. شادی اپنی کمیونٹی میں کرو, اس لیے کرو کہ کم از کم اس کو تھوڑا سا خوف رہے گا اپنے مولا کا, تھوڑا سا ڈر رہے گا. لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی. جتنا یوتھ مجھے پورا امریکہ میں اس وقت سن رہا, یا انڈیا میں سن رہا, جو باہر سن رہا, گلف میں سن رہا, مجھے معلوم ہے, ان سب سے کہہ رہا کہ لیو لائک علی کا ذہن سلوگن ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اگر اپنی لڑکی یا ہمارا لڑکا کسی غیر کمیونٹی کو پاس جائے گا تو پھر وہ لیو لائک علی کا تھیم ختم ہو جائے گا, ویسٹ ہو جائے گی زندگی. میری ریکویسٹ ہے,
دشمن اہل بیت کو اپنے گھر میں مت لاؤ. live like Ali, live like Ali. مولا کے دشمن کو اپنے گھر میں پیدا مت کرو. ظلم عظیم ہے, ظلم عظیم ہے. روتا ہے امام, لٹرلی کرائی کرتا ہے, روتا ہے کہ what happened to my followers, what happened. کہاں چلے گئے میرے چاہنے والے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ یہ عورتوں کو, یہ مردوں کو, اس میں صرف میں عورت کو بلیم نہیں کرتا, مرد کو بھی بلیم کرتا. ہر دونوں مل کے ایک فیملی کو چلانا ہے. ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو چیک کرے. آپ انسان بتائیے, شہزادی کونین مادر حسنین بیوی کو کیا ضرورت تھی؟ بیوی کے دونوں بیٹے امام ہیں. امام کو دنیا میں تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. امام کو دنیا میں آ کے امام نہیں سیکھتا, سیکھ کے آتا اللہ کے پاس سے امام بن کے آتا. دنیا میں آ کے امام کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام پہلے سے امام ہے. اس امام حسن علیہ السلام کا مشہور واقعہ میں نہیں پڑھتا. بیوی نے بیوی کیوں چیک کر رہے تھے؟ یہ ماں کی ذمہ. بیوی کیا چیک کر رہی تھی؟ روز صبح میں آ کے شہزادہ کیا بولتا تھا؟ شہزادی جب باہر جاتا تھا بچہ, ماں 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 سنے, live like Ali, very important. بیوی کیا کرتے تھے؟ روز امام حسن علیہ السلام جب نماز کو جاتے تھے, گھر سے باہر جاتے تھے, واپس آتے تھے, بیٹھتے تھی بیوی سامنے, پوچھتی تھی بیٹا یہ بتاؤ مسجد میں کیا ہوا, نانا نے کیا کہا. امام بتاتے, ماں بیٹھ کے سنتی. یہ واقعہ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے ہوتا ہے. یہ معصوم کے لیے نہیں تھا امام حسن. لیکن بی بی یہ عمل کر کے یہ بتا رہی ہیں آپ کو, ہم کو, کہ چیک یور چلڈرن. غفلت میں مت جاؤ. میں تو بڑا اچھا, ارے بابا تم اچھے ہوں گے, تمہاری اولاد, آپ کا ماحول خراب ہے. پلیز نیولی میرڈ کپل سے میری ریکویسٹ ہے, جو ربیع الاول میں جو ہونے والی شادیاں ان سے ہے, پورا عشرہ شادی پہ بڑھوں گا. آپ بولیں گے ابھی مت آؤ, پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیے ابھی. چل بات پڑھے محمد والے میں. سمجھ رہے آپ؟ This is very important. نسل تباہ ہو رہی. میں بس ٹائم نہیں, بس وہ واقعہ پڑھو مجید تمام. وقت ایسا نکل گیا ماشاءاللہ. ایک چیز ہے, جعفریہ میں آئے گھنٹہ سوا گھنٹہ, گھڑیاں بھی دیکھیں کتنی بڑی لگا کے رکھی ہیں کہ I cannot move here and there. تو بس, لیکن I really salute, ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. رات کا یہ حصہ, یہ موسم مجھے بتایا گیا. ریئلی میں دعا نہیں دے رہا, یہ معصوم مولا دعا دے رہے. کیا 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بندے آئے ہوئے. I salute you. 3 hours کی ڈرائیو and then you are going back again to tomorrow job. بڑی بات ہے یار, بڑی بات ہے. ایک چیز یاد رکھنا, اسلام میں سٹیپس کا اجر ہے. یہاں پہ 60-65 مائلز کی سپیڈ سے گاڑی چلتی ہے. 3 hours کی ڈرائیو کر کے وہ آیا ہے. کتنے سٹیپس ہوئے یو ڈونٹ نو. مثال کے طور پہ 100,000 سٹیپس ایک کے قدم کے بدلے میں. اور آیا کیوں؟ مادر حسین کو پرسا دینے. دنیا میں ذمہ داری سے بول رہا, ایک جملے کا ذمہ دار. دنیا کی ہر نیکی, جتنی عبادتیں ہیں اسلام میں, ہر عبادت کا ایک بتایا جائے اتنا دین ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا. آزاداری حسین کا غیر حساب سے عطا ہوگا. آزاداری حسین کا کوئی حساب نہیں ہے کہ ایک قدم چلو گے تو مثال کے طور پر $1,000 ملیں گے. نو, ہو سکتا 100,000, مثال دے رہا, اس لیے کہ ڈالر میں بولیں گے تو خوش ہوں گے.
آپ لوگ بولیں گے بابا کیش کی بات کرو کریڈٹ کی بات. اگر میں آخرت کا بولوں تو بولے یار کس نے دیکھا, یہاں کی بات کرو نا کہ کتنے ڈیری کوئن بڑھ جائیں گے میرے. نیکسٹ ایئر 2013 انشاءاللہ یہ اشرہ اربعین کا آپ نے کیری کیا نا 2013 میں, تو یو ول سی دا رحمت, یو ول سی دا بلیسنگ 2013 کی. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا اس لیے کہ یہ وعدہ ہے معصوم کا کہ جو بھی میرے جد کی مجلس میں خرچ کرے گا, یہ خرچ کرنا ہے. قدم ایک اتنی دور سے آنا, ٹائم کا اسپیئر کرنا, پیٹرول کے پیسے. امام کہتا ہے, عابد بلرامی نہیں کہتا, امام کہتا اگر تم حج کرو گے تو 1 سال کے اندر 70 گنا واپس کروں گا. تم اپنے ماں باپ کے اسپانسر بن جاؤ گے, ماں باپ کو دو گے تو 70% دوں گا 1 سال کے اندر مسلسل ملے گا. لیکن اگر کوئی میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرے گا 70% نہیں دوں گا, غیر حساب عطا کر دوں گا. سمجھے؟ 3 مائل آورز کی ڈرائیو کر کے آ رہا. اب مجھے معلوم ہے کہ جتنے کل 6 گھنٹے والے سب آ جائیں گے. آنا ہے آپ کو, آنا ہے. میری ریکویسٹ ہے, جو بھی میری مزید جان سن رہا پورے اٹلانٹا میں 2 دن ہے. یہ نہیں کہ کل شب اربعین ہو گیا تھینک یو ہم چلے گئے. نو, اربعین میں یہ اعمال ہے. اربعین کی سب سے بڑی مخصوصیت, اربعین کے اعمال اربعین کے دن کرنا ہے. عاشورے کے اعمال شب عاشور نہیں کر سکتے آپ. ہمارے پاس دن کی اہمیت ہے, اربعین کی اہمیت ہے. یہ نہیں کہ شب اربعین چیلم ہو گیا حسین کا چلے جانا, چیلم میں کچھ نہیں کرنا ہے. کربلا میں شب اربعین کی مخصوصی نہیں, 20 کی مخصوصی ہے, اربعین کی مخصوصی ہے. آپ کو اربعین میں یہاں جمع ہونا, پورا امام بارگاہ بھرا ہونا ہے. عورت مرد لڑکی لڑکا بچوں کو لانا ہے. اعمال ہے 7:30 پہ, اس کے بعد مجلس ہے, پرسہ ہے, ماتم ہے. کچھ نہیں کرو, آؤ عزا میں, تمہارا نام ان فہرست میں آ جائے جس نے اربعین حسین کیا. You understand now? باپ کا چہلم کچھ نہیں ہے, سید و سردار کا چہلم ہے. اربعین کل اور پرسوں ویری ویری امپورٹنٹ. دھندا چھوڑو, کسی کو بٹھا کے آ جانا. پورا اٹلانٹا مجھے سن رہا نا, 6 گھنٹے کے ڈرائیو والے بھی سن رہے, ان سے بھی میسج. ڈیسٹینی کو بدلو, ڈیسٹینی کو. تم کو اندازہ ہی نہیں ہے حسین ابن علی کے کرم کا. مظلوم کربلا کی ایک نگاہ پڑ جائے تو تقدیر بدل جائے, زندگی بدل جائے. زمانے کے امام خوش ہو جائے, سینے سے لگا لے کہ میرے دادا کی مجلس سے. بس میں 2 منٹ میں یہ واقعہ بھی کمپلیٹ کرتا ہوں, بات نکل جا رہی ہے. کل پرسوں بتاؤں گا, پھر کل اور پرسوں ویری امپورٹنٹ. کل ایک عریضہ بھی ہے, اب پرسوں وہ دعا ہے. لاسٹ ڈے میری, تھرسڈے میری آخری مجلس انشاءاللہ. فرائیڈے میں جا رہا ہوں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل. تو امام کیا کہتا ہے کہ میرے چاہنے والے they don't trust me. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا جملہ ہے, مننے کے قابل ہے ہم کو. اگر ہم امام پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہماری زندگی کیا ہے؟ کچھ ہی نہیں ہے. If you don't trust our imam, please غور سے سنو. Live like Ali. 250 سال پرانا بحرین, بحرین جو امیریٹ ہے, سعودیہ کے بالکل بازو, دمام کے بالکل بازو, چھوٹا سا ایک امیریٹ آئی لینڈ. آج وہاں پہ 70% شیعہ ہے. وہاں کے مومنین کے لیے دعا کریں کہ مولا وہاں کے مومنین کو سلامت رکھے, صحت کے ساتھ رکھے, اور ان پہ جو ظلم ہو رہا ان ظالمین کو ختم کر دے. دنیا بھر کے عزاداران حسین کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. سمجھے آپ؟ اب اربعین کے 2 دن باقی ہے, مجھے 10 منٹ زیادہ دے ہی دیں آج. جمائی مت لیں یار. ٹیشو دو. تو ہوا کیا بحرین میں اس وقت صرف 10 یا 15% شیعہ تھا, 70% شیعہ.
लिव लाइक अली का एग्जाम्पल, लिव लाइक अली का एग्जाम्पल कि आप देखोगे बंदा कैसे, इफ यू डू समथिंग फॉर इस्लाम, इफ यू डू समथिंग फॉर शियाइज्म, इमाम तुमको करीब आके प्यार करता है। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड। आज बहरीन में 70% शिया क्यों है? बिकॉज ऑफ हु? एक आदमी, शेख मोहम्मद इब्ने अली। उनका बहुत बड़ा टॉम है, वहां पे मजार है, हजारों की तादाद में अरब जाता है। उनकी खबर मैं जा चुका हूं, मनामा में थोड़ा सा हटके इनका आज मजार है। अली इब्ने मोहम्मद इनका नाम था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी। सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि 70% शिया कर दिया। यार अली वाले मौजूद हैं, कितनी बड़ी बात है कि लिव लाइक अली पे आज वो लोग चल रहे हैं। हुआ क्या था, वहां पे एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो वाकया मशहूर है, मैं शॉर्ट कर रहा। असल वो इमाम का जुमला मुझे बोलना है आपको, प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना, टोटल मैसेज है। वहां पे ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश वॉसरॉय था, किंगडम था ब्रिटिश। 250 साल पहले पूरी दुनिया, आधी दुनिया में ब्रिटिश अंपायर था। ब्रिटिश अंपायर का वॉसरॉय था। उस वॉसरॉय ने का वॉसरॉय का जो मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर था, वो दुश्मन अहले बैत था। उस वक्त शिया पॉपुलेशन बहरीन का बहुत कम था, 5-10% था, छोटा सा पॉपुलेशन, छोटा सा आइलैंड। वो जो दुश्मन अहले बैत था, उसने अनार समझते ना, अनार लाए और लाकर उस पे नाम लिखे हुए थे। मेरे मौला का नाम 4th नंबर पे था। वाकया मशहूर है, मैं सब शॉर्ट कर रहा हूं इसको, और कभी मैं पढ़ता हूं तो 1 घंटा खाली एक वाकये में पढ़ता हूं। एनीवे का नाम 4थे नंबर पे लाके उसने दिया इस वॉसराय को, और दे के कहा कि देखो ये जो शिया लोग हैं ना, ये लोग अली को पहला मानते हैं, नाम 4थे पे झाड़ पे ये ट्री के ऊपर अनार आए, कॉल देम एंड आस्क देम के हाउ। तो ये हुआ। उसके बाद इसने अली इब्ने मोहम्मद को बुलाया। उस वक्त वहां के सबसे बड़े हमारे मौलाना थे, आए, वॉसराय ने सामने बिठा के अनार रखे सामने, रखे कहा अली इब्ने मोहम्मद इसका आंसर करो। उन्होंने अनार उठाए, अनार के ऊपर कई अनार है, अनार के ऊपर मौला का नाम 4th नंबर पे, कहा इसका आंसर करो, ये आया कैसे? उसने कहा मुझे क्या, ये कहा ये झाड़ पे है, ट्री पे है, ऐसा लग रहा है कि झाड़ पे पैदा हुए अनार। अभी घबरा गए। इन्होंने कहा मैं क्या करूं, जैसे एम्बॉस करे हुए, नाम एम्बॉस करे हुए, प्रिंट करा, एम्बॉस ऊपर उछला हुआ। बोले मैं क्या, उसने कहा कि झाड़ पे आया, अल्लाह की तरफ से आया, इसका आंसर करो। इन्होंने कहा मेरे पास कोई आंसर नहीं। कहा अगर आंसर नहीं है तो देन यू फॉलो लाइक दिस, अली को 4th मानना, पहला नहीं मानना, बिला फसल नहीं मानना। उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, किंगडम है। उसने कहा लिसन, इफ यू डोंट आंसर मी, फिर तुमको आंसर प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर आंसर तुम नहीं दे सकते तो जैसा हम बोल रहे वैसा मानना। अब तो ये मुसीबत, ईमान का इम्तिहान, अदरवाइज मैं तुम्हें खत्ल कर दूंगा तुम, इफ यू डोंट फॉलो अस। किंगडम है। इन्होंने कहा अच्छा ओके, गिव मी 3 days टाइम, आई विल कम बैक टू यू। 3 दिन का टाइम दे, मैं वापस आके जवाब दूंगा। ये वापस आए जाफरिया सेंटर, मिसाल दे रहा, आए, आके पूरी जमात को जमा किया, 3-4 हजार शिया है बस, जमा करके ये क्वेश्चन, ये अनार सामने रखे। अब किसके पास भी जवाब नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता कि हम झाड़ के ऊपर नाम है तो हम क्या करेंगे। क्या तुमको आंसर करना। सबने डिसाइड किया कि अब इसका आंसर हमारा इमाम दे सकता है। अब तक जैसा हम पुकारते हैं इमाम को, वैसा पुकार रहे थे। डिसाइड यह हुआ कि जितने 4-5,000 की कम्युनिटी है हमारी, पूरे जितने बड़े हैं, लड़कियां, लड़के, मर्द, औरत, सब 3 दिन रोजा रखेंगे, फास्ट दिन भर। रात में इस्तेगासा इमाम करेंगे। वो कल सुनना क्या है इस्तेगासा, आज नहीं बोलूंगा, कल आएंगे ना। इस्तेगासा इमाम कल सुनना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिलीव मी। वो इस्तेगासा तुम आज इस इमाम बारगाह में बैठ के जाफरिया में पढ़ो, मिंबर से बोल रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हर दुआ कबूल कर सकते हो, हर मुसीबत से नजात। मरीज के ऊपर डेड बॉडी पे खुलूस से पढ़ोगे तो जिंदा हो सकते।
But only trust your imam. If you trust. ہوا کیا؟ پہلے دن شیخ محمد گئے, ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ دن بھر روزہ رکھیں گے, شام میں رات میں ڈیزرٹ جائیں گے, صحرا میں اوپن سپیس پہ, اور جا کے استغاثہ کریں گے امام سے. اینڈ وی ول آسک امام کہ مولا پلیز آنسر, یہ کیا چیز ہے؟ رات بھر اس نے جا کے استغاثہ کیا, واپس آیا صبح میں, پورا سٹی 4000 آدمی ویٹ کر رہا. بولے امام سے ملاقات ہوئی, آنسر آیا؟ اس نے کہا نہیں ہوئی. ایک دن کم ہو گیا. سیکنڈ ڈے شیخ حسنین گئے, رات, پلیز غور سے سنو, گئے رات بھر استغاثہ, صبح آئے, سب نے پوچھا ڈیڈ یو گیٹ اینی آنسر؟ انہوں نے کہا نہیں. اب کیا, ایک ہی دن رہ گیا. اب دل میں بھی ہے اگر ہمارا امام ہے, ہم امام اگر ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں امام, تو کیوں نہیں آ رہے؟ وائی از ناٹ کمنگ؟ کیا امام ہماری بات نہیں سن رہے؟ دل میں یہ شک بھی پیدا ہو رہا, امام دے تو کیوں نہیں آ رہے؟ اب پورا بحرین کے وہ مولا کے چاہنے والے منہ پیٹ کے رو رہے, بچے تڑپ رہے کہ کل اگر آنسر نہیں ملا تو گلا کٹ جائے گا, یا ایمان کو بیچنا ہے, مولا کو فورت ماننا ہے. اب کیا ہے؟ ہر آدمی رو رہا, تڑپ رہا, چیخیں مار رہا, بچے پکار رہے, مولا پلیز کم, پلیز آنسر می, پلیز آنسر می. شیخ محمد ابن علی جن کا مزار ہے, یہ ڈیزرٹ میں گئے, جا کے رات بھر استغاثہ کیا, ایک ہی استغاثہ, میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. استغاثہ کیا, استغاثہ کرنے کے بعد اب رات بھر آیا ہی نہیں امام. صبح ارلی ان دا مارننگ جب فجر کا وقت قریب تھا, وہ ستارہ آسمان پہ آیا. تہجد کا وقت جب پیک پہ پہنچا, الحمدللہ تہجد یہاں کامن بڑی پریکٹس ہر گھر میں, اور یہ ہم ریئلی مولا آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ, آپ کو اجر دے, آپ کی دعائیں قبول کرے, آپ کو مولا اپنی بارگاہ تک لے کے جائے انشاءاللہ. یہ کربلا کا امام حسین کا ریئلی میسیج ہے کہ پلیز ڈونٹ فارگیو می ان یور تہجد. پلیز, میں یوتھ سے کہہ رہا, بچوں سے کہہ رہا, بڑے تو پڑھتے ہیں کہ ڈونٹ مس یور تہجد. کتنی بھی رات میں جعفریہ سے جاؤ, 10 منٹ نکالو, پڑھو, سو جاؤ پلیز. رات بھر تہجد کا وقت آیا, صلاۃ اللیل کا, یہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں, مایوس ہے کہ مولا اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے مولا, اگر آپ ہیں تو کیوں نہیں آتے, ہم کتنے پرابلم ہیں. دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت انسان سامنے سے جاتے جاتے رکا, اوپن ڈیزرٹ, رک کے کہا السلام علیکم یا محمد ابن علی, علی ابن محمد. انہوں نے کہا علیکم السلام. کہا کس کو پکارا؟ تو انہوں نے کہا پلیز آپ جائیے یہاں سے, میں اپنے امام کو پکار رہا ہوں, میں بہت پریشان ہوں, آپ جائیے, آپ کا راستہ دیکھیے, میں اپنے امام سے رجوع کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں تیرا امام. تو جب کہا امام ہے, تو علی ابن محمد نے کہا سن, اگر آپ میرے امام ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس کو سب معلوم. امام نے اب اس کے بعد ایک تفصیل سنائی. کیا تفصیل سنائی؟ امام نے کہا کہ علی ابن محمد, وہ 2 منٹ میں سنا دیتا تفصیل, اصل و آنسر تک آپ کو لے کے جانا ہے. امام نے کہا کہ علی ابن محمد جا واسرائے کے پاس, اس برٹش جو رولر ہے اس کے پاس جا, اور اس سے یہ بولنا کہ میں آنسر کنگڈم میں یا اس میں پیلس میں نہیں دوں گا, بلکہ آنسر میں اس منسٹر کے گھر پہ دوں گا کہ جس نے انار لائے. آنسر یا نہیں دینا, بولو جواب میرے پاس ہے لیکن میں اس کے گھر جا کے دوں گا. اور تو اس واسرائے کو, اس برٹش واسرائے کو, اس منسٹر کے گھر کو لے کے جا کے, امام نے لفظ استعمال کیا, لے کے جا کے اس کے کفر کو ظاہر کرنا, لفظ کفر استعمال کیا امام یہ. اور جانا, جب تو اس کے گھر میں انٹر ہوگا تو اس کا گھر ایسا, امام ایسا نقشہ بتایا, ایسا گھر ہے, تم انٹر ہونا, رائٹ سائڈ پہ سٹیپس ہے, سٹیپس پر چڑھنا, لیفٹ سائڈ پہ ایک روم ہے, روم میں انٹر ہونا, روم میں انٹر ہونا, ایک سامنے کبڈ ہے, میں بتا رہا, ایک کبڈ ہے, کبڈ کو کھولنا, اس کے نیچے کے جو خانہ, نیچے کا جو حصہ ہے اس میں 4 جو ہے سانچے رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہ نام ایسا ایمبوس ہے, ایسا لگے ہوئے ہیں, اندر نام ہے اس طرح سے. جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس سانچے کو ایسا اوپر کیس کو ایسا پنا دیتا ہے, جب وہ پناتا ہے تو انار جب بڑھتا ہے تو اس پہ یہ امپریشن آتا ہے, اور اس طرح کے نام ہے. یہ کفر کو جا کے اس واسرائے کے سامنے اس وزیر کے کفر کو بتا دینا. اس نے پورا سن لیا. اب اصل امام کا جملہ پوچھا, کہا مولا, یو نو مولا, کتنا ہم پریشان تھے, اب آئے آپ. اب آئے. ارے
ارے مولا پہلے کیوں نہیں آئے؟ فرسٹ ڈے کیوں نہیں آئے؟ پہلے دن آتے. آپ کو معلوم ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، ہماری وائف کا کیا حال ہے؟ پہلے وائف آ گئی، کتنا رو رہا ہے. مولا آتے، مولا آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے، ہم کتنا پریشان ہیں، لاسٹ مومنٹ پہ آئے. اس واقعے سے کئی میسیجز ہے کہ ذرا سا تھوڑا سا عمل کر کے یہ مت بولے یار مجھے نہیں ملا. امام بھی امتحان لیتا ہے، چیک کرتا ہے کہ تم کتنا فالو کرتے ہیں. ذرا سا نیکی کر کے ایک دفعہ کھانے کو سپانسر کر کے یار میں نے تو کھانا سپانسر کیا ہے. آپ لوگ نہیں، میں بات بول رہا ہوں. تو کہا مولا پہلے آتے، 3 دن کے بعد کیوں آئے؟ تو امام نے کہا کہ علی ابن محمد غلطی تیری ہے. علی ابن محمد رونے لگا، کہنے لگا مولا میری کیا غلطی ہے؟ تو امام کا جملہ جو میں نے پہلے سے آغاز کیا، امام کہتا ہے کہ علی ابن محمد تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کیا تم کو، امام کا جملہ، کیا تم کو میرے اوپر بھروسہ نہیں تھا؟ ٹرسٹ نہیں تھا؟ ڈونٹ یو ٹرسٹ می؟ پوری میری مجلس کا میسج ہے، مولا کا جملہ، ڈونٹ یو ٹرسٹ می؟ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. وی ریئلی ٹرسٹ اور امام، اور وی جسٹ سے کہ میں امام کو چاہتا ہوں. ہر آدمی آج یہ سوچنا، آج رات میں جا کے اپنے بستر پہ، اپنے پلو کے اوپر سر رکھ کے 5 منٹ سوچنا کہ میں ریئلی اپنے امام پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. اگر تم ٹرسٹ نہیں کرتے تو آج دعا کرو کہ مولا میرے ٹرسٹ کو بلڈ کرو. مجلس میں ٹرسٹ سے سٹارٹ کیا تھا، لیو لائک علی کے اوپر. لیو لائک علی کا سب سے بڑا میسج ہے کہ ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو. اگر ٹرسٹ تمہارے پاس آ جائے تو تم ہوا میں فلائی کرنے لگو. توکل، ٹرسٹ یور امام. بس صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. یہ ایام اعزا، یہ محرم اپنے امام کو، اپنے ایمان کو ٹرسٹ کرنے کے دن ہوتے. یقین کریں، ایمان کو ٹرسٹ کرنے کے دن. ایسا ٹرسٹ کرو کہ تمہارا وہ امام کہ جو ایک دوپہر میں پورے گھر کو قربان کر دے. عزیزو، آج ایک یہ رات ختم ہوگی، کل کا دن آئے گا، اور کل کی شام جو آئے گی وہ 40 کی رات ہے. گھروں میں بیٹھنے کی رات نہیں ہے، کاروبار کی رات نہیں ہے، ڈسکشن کی رات نہیں. کل کی رات اور پرسوں کا دن ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ذرا کوئی بچوں کے دل سے پوچھے، ذرا کوئی اس امام کے دل سے پوچھے کہ جو کربلا کے بعد 34 ایئرز تک زندہ رہا، 34 برس زندہ رہا، اور زندہ بھی ایسا رہا کہ پانی آتا تو اتنا روتے. چاہنے والوں نے کہا مولا پانی کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ تو امام کہتے کہ اس پانی میں مجھے علی اکبر کا چہرہ یاد آ جاتا، اس پانی میں مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی، اس پانی میں میرے بابا کی وہ سوکھی ہوئی زبان یاد آتی کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا. امام کا یہ عالم تھا کہ کربلا کے بعد مدینے کی زندگی میں، کہ مدینے میں امام جب کہیں جاتے باہر، اگر کوئی جانور کو ذبح کرنے لگتے تو وہ لوگ رک جاتے، چھری نہیں چلاتے جانور کے اوپر امام کے سامنے. اگر امام کی نگاہ پڑ جاتی تو امام ان کے قریب آ کر ایک سوال کرتے، پوچھتے کہ بھائی یہ بتا کہ یہ جانور کو تو نے پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتا مولا ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. امام کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا مدینے کے جانور بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے، ہائے میرے کربلا والے. آہستہ مت رو، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. اس لیے کہ یہ اس غریب کا غم ہے. ایک بی ایک آنسو چاہتی. مینہال چھٹے امام کے ساتھ مجلس میں جاتا ہے،
مجلس کرنے کے بعد امام نے کہا کہ منہال تم نے میرے جد پہ گریا نہیں کیا؟ تو منہال نے کہا مولا میرا رومال گیلا ہو گیا۔ تو امام نے کہا منہال میرے جد پہ ایسا نہیں روتے، ایسا گریا کرو جیسے ایک ضعیف ماں، بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روئے، ایسا رو جیسے میرے دادی فاطمہ روتی۔ ارے جب بی بی ہائے حسین کہتی زمین اور آسمان گریا کرتے۔ کربلا کے اس عزادار کو پرسا دو کہ جو سیدانیوں کو لے کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام گیا، اس عزادار کو پرسا دو کہ جس کے ہاتھوں پہ بہن کی میت تھی، جب میت کو لے کے خبر کے قریب پہنچے تو زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا کہ عباس سکینہ دفن کی جا رہی ہے۔ اس مظلوم کو کہ جو 34 برس گریا کیا، 34 برس امام کا ماتم کرتا ہے۔ راوی نے آ کے کہا مولا کب تک گریا کریں گے مولا؟ تو امام نے کہا کہ منہال یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا دور ہو گیا تو اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے، میرے سامنے 18 بنی ہاشم ختم ہو گئے۔ کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے تڑپ کے کہا کہ بے شک شہادت میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ دربار یزید میں جاؤ؟ یہ امام کی طرف تھی۔ ایک روایت سنیں، اس لیے کہ پرسے کی مجلس ہے، 2 دن بس رہ گئے چہلم کو۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، راستے میں شام سے پہلے ایک ایسے مقام پہ رکا کہ جہاں پر ایک مسجد تھی، ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں سے ایک انسان باہر آیا اور آ کر غور سے چوتھے امام کو دیکھنے لگا، سیدانیوں کو دیکھا، قریب آگے کہا کہ اچھا ہوا تم نے حاکم کے خلاف خروج کیا تھا کہ تو تمہارے لوگوں کو قتل کیا۔ امام کا سر جھکا ہوا، امام نے سر کو اٹھا کے اس کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تو نے کبھی آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھی۔ امام نے کہا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے آیت مودت پڑھی ہے۔ پھر امام نے کہا تو نے آیت ولایت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد وہ پلٹ کے کہنے لگا کہ ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی۔ تو امام نے کہا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام علی ہے۔ تو کہا بابا کا نام کیا ہے؟ تو کہا حسین ہے۔ بس حسین سنا، کہنے لگا ارے فاطمہ کا بیٹا۔ تو امام نے کہا کہ ہاں، رونے لگا، سر پیٹنے لگا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دو۔ امام نے کہا نگاہوں کو نیچے کر، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سیدانیہ ہے۔ اس نے کہا مولا میں کوئی خدمت کروں؟ تو امام نے کہا کہ کچھ چادریں لے کر آؤ، اور ایک کپڑا منگوایا، کپڑے کو لے کر آؤ۔ تو جب یہ کپڑے کے لیے گیا، چادر لایا تو شمن نے چادریں لے لی۔ اس نے کپڑے کو لا کے کہا مولا یہ کپڑا کیوں منگوایا؟ عزیزو امام کی مصیبت سنیں، جیسے اس نے کہا مولا یہ کپڑا کیوں منگوایا، تو امام نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ طاق ایسی پہنائی ہے جب دھوپ ہوتی ہے تو یہ لوہا گرم ہو جاتا، میری گردن میں تکلیف ہوتی، طاق کے نیچے کپڑا رکھ دے۔ اسی طرح پرسا دو، کوئی غم میں اللہ نہ رلائے آپ کو، اللہ آپ کو کوئی غم مت دے، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا، بس ایک روایت، آخری روایت، 2 منٹ۔ آج ایسا پرسا دو کہ آج امام زمانہ آپ کو دعا دے کہ چہلم میں، کربلا میں لاکھوں لوگ اس وقت ہے، آپ کی آواز بھی لبیک یا حسین تک پہنچے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ عزیزوں چوتھے امام کی جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ کیا تھی؟ اسی پہ مجلس تمام۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینہ آیا، سیدانیہ بی بی زینب ماں کی لحظ سے، نانا کی لحظ سے سلام کر کے چوتھے امام کے گھر گئی، وہاں سے اپنے گھر گئی، اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کو جناب عبداللہ کو ایک ایک چیز بتائی۔ بتانے کے بعد آخر میں کہا کہ عبداللہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے،
میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی. عبداللہ ابن جعفر طیار بڑے بہادر تھے, رونے لگے اور کہا کہ میں شام جاؤں گا. بس میں نے مجلس تمام کی کہ چوتھے امام کی عصیبت سنے, کہ امام کے منہ سے سنے. عبداللہ نے کہا کہ میں شام جاؤں گا. بی بی نے روکنے کی کوشش کی, عبداللہ شوہر ہے, اصرار کیا تو بی بی نے چوتھے امام کو بلوا کے کہا کہ بیٹا اب جا کر تم عبداللہ سے کہو کہ وہ شام نہ جائے, مجھے معلوم ہے یہ جا کر یزید پہ حملہ کریں گے, ہمارا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا. تو امام کے عبداللہ سے کہا کہ چچا پھپا آپ شام نہ جائیے. تو عبداللہ نے کہا بیٹا مجھے جانا ہے. پھر امام نے کہا کہ آپ شام مت جائیے. پھر عبداللہ نے کہا مجھے جانا ہے. تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا, کہا کہ آپ شام نہیں جائیں گے. بس یہ کہنا تھا. عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا, جانتے اب امام کا حکم آ گیا, میں نہیں جا سکتا. ایک جملہ کہا کہ بیٹا عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے بازوؤں میں رسن بن جائے, عبداللہ زندہ رہ جائے اور سر سے چادر چھین جائے. اب تک عبداللہ رو رہے تھے, اب امام نے تڑپ کے کہا کہ پھپا آپ نے سنا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شمر کہہ رہا تھا ہذہی زینب ہذہی ام کلثوم, میں دیکھ رہا تھا کہ میری پیٹھ پہ تازیانے مارے جا رہے اور زینب کو لے کے جا رہے. پروردگار میرے چوتھے امام کے مصائب کا واسطہ یہ آنسوؤں کو قبول کر لے, بی بی کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ قبول ہو جائے. سب مل کے آمین بولیے, سب مل کے آمین بولیے. پروردگار بی بی کے اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ, دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. سب مل کے آمین بولیے. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما, جو زائرین کربلا مولا گئے میں اللہ ان کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست نابود کر دے, پرچم کو سر بلند فرما. بیمار امام کے مصائب کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار ہر بیماری کو ہم سے دور کر دے. کچھ مومنین یہاں پر بہت بیمار ہیں, اللہ بیمار امام, بیمار مدینہ, شہزادی فاطمہ صغرا کا واسطہ ان سب کو مکمل طور پر صحت عطا فرما. پروردگار بیمار امام کا واسطہ ہم کو توفیق دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں. پروردگار لیو لائک علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ڈائی لائک حسین کے جذبے کو ہم پیدا کر دیں. ہمارے امام کو سلامت رکھ, ان کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ میں نام لے رہا ہوں, فدا حسین ابن جمال بھائی, جمال بھائی ابن محمد بھائی, سکر بہن بنت فقیر محمد, غلام حیدر ابن غلام علی, آمینہ بہن بنت فقیر محمد, فرحانہ بانو بنت منجور حسین, فدا حسین ابن محمد بھائی, رفیقہ بانو بنت فقیر محمد, غلام حسین ابن غلام علی, آمینہ بہن بنت محمد بھائی, غلام احمد ابن محمد بھائی, صغرا بہن بنت غلام حسین, اور سید احمد اور سید رضا ابن سید رضا ہے, جیسا بھی ہے, سید احمد سید رضا, کل مومنین و مومنات, شیخ مرتضی انصاری کے پر بھی ضرور, اور ان کے والدین پر. اور اگر آج کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے اور مومن جماعت کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین جنگل میں برے گھر کو لٹا آئی ہے زینب,
جنگل میں عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے سیر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا نا قاسم و اکبر ہے بھائی بھی سدھارے سب ہی گئے مارے بے گوری انہیں دست میں چھوڑائی ہے زینب اے سیر وہ شام غریباں یا اور شام کا بازار عابد رہ لاچار سب زخم اسی قلب میں بھر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. کیا کیا نہ ستم راہ میں سادات نے جھیلا میں تجھ سے کہوں کیا باغی کی بہن سام میں کہلائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. پردہ جو سکھاتی رہی وہ بھی کھلے سر پھرتی رہی در در بازار میں دربار میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. آ جاتی کنیزی میں میری بولا ستم گر اے شاہ کی دختر یہ لمحہ وہی تھا جہاں گھبرائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. زندہ میں کہیں کھو گیا بھائی کا نگینہ معصوم سکینہ دو بالیاں زندان سے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. یہ زخم میرے قلب کا زینے
آئی ہے زینب پوچھے گی یہی فاطمہ سغرا ابھی مجھ سے اکبر نہیں آئے رقیہ کے سوالوں سے ہی گھبرائی ہے زینب اے شہر مدینہ زندہ سے رہا ہو کے بھی باقی ہے اسیری ماتم کر تو بھی رسی کے نساء اس لیے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں پڑے گئے کو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ یا حسین 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 مولا حکیمان یا حسن یا حسین مولا حکیمان یا حسن یا حسین مولا حکیمان یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا ایسی جو شام کا بازر تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبل کی وہ لاڈلی شبل کی وہ لاڈلی جو شاکی پلی جس کی آباب میں نہیں جلی منہ پالٹا کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پاس گل کنجل چلی پاس گل کنجل چلی پیاسے گلے خنجر چلے پاس گلے خنجر چلے چادر چنی ڈالے لگے عباس کرے پرچم تلے روکا لگائے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین روکل کلی قاسم کے ماں روکل کلی قاسم کے ماں مارا گیا قاسم کے جان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین
کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کانوں سے چنے گوہر اور آتی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچائے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کے تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانی دن رات سی سکتی ہے بچڑی ہے چچا سے کس کر سے یہ زندہ جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ وہ وقتی جدا وہ حالات کی مجبوری سرور سی سکینہ کی اب تک میں امیدی اڑی مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نظر نہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.